الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ ماشاءاللہ آج کی تراویح میں 1.5 پارہ تلاوت کیا گیا۔ آج کا خلاصہ دوسرے پارے سیقول سے ہے۔ پہلے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور تھی۔ دوسرے پارے کی شروع میں یہود کا وہ اعتراض ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے جہت قبلہ پر کیا تھا۔ آپ علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے مدینہ ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آج کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تقریباً 16 سے 17 ماہ تک آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ آپ علیہ السلام کی دلی چاہت اور منشا یہ تھی کہ کسی طرح مجھے دوبارہ سے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی اجازت مل جائے۔ پھر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ مسجد جن کو قبلتین کی مسجد کہا جاتا ہے مدینہ منورہ کے اندر ہی ہے۔ آپ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پوری کی۔ 4 رکعت کی نماز تھی۔ اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آیا، وحی آئی کہ آپ دوبارہ سے جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر منہ پھیر لیا اور 2 رکعت مزید جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر کے پڑھ لی۔ جب آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا، صحابہ کرام بھی پیچھے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا، چہرہ موڑ لیا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو کس نے حکم دیا، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ قبلہ تبدیل کر لو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارا قبلہ تو آپ ہی ہیں، آپ جس طرف منہ کریں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے۔ تو یہ ہوتے تھے صحابہ کرام، آپ علیہ السلام کی جان نثار۔ تو آپ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ ایک قسم کا میں امتحان لے رہا ہوں یہودیوں کا اور مسلمانوں کا کہ کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے۔ پہلے سے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ جب آپ دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو یہ لوگ اس پر اعتراض کریں گے، اور یہی ہوا کہ جب آپ علیہ السلام نے دوبارہ سے بیت اللہ کی طرف منہ کیا تو کہنے لگے نعوذ باللہ یہ کیسا نبی ہے، کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف کرتا ہے، کبھی دوبارہ بیت اللہ کی طرف کرتا ہے، اس کا تو نعوذ باللہ قبلہ ہی کوئی ایک نہیں ہے۔ اس طرح کے اعتراضات کرنے لگے اور کہنے لگے بیت المقدس کے اندر خرابی ہی کیا ہے جو بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر رہا ہے، جتنے نبی آئے ہیں سب نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا ہے۔ تو گویا کہ یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اور عیسائی جو تھے ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہے، ان کا قبلہ ہے بیت اللحم۔ بیت اللحم کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی چونکہ وہ بیت المقدس کے احاطے کے اندر ایک حجرہ تھا، اس کے اندر پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ بیت المقدس کے بالکل قریب ہی ہے، تو سمت کے اعتبار سے یہودی بھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عیسائی بھی اس طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کا بیت المقدس یہ قبلہ عیسائیوں کا نہیں ہے، بیت المقدس جو پہلے قبلہ تھا وہ یہودیوں کا صرف تھا، عیسائی بیت اللحم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ ان کی سمت ایک ہے اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ دونوں کا قبلہ جو بیت المقدس ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ حقیقی نیکی کے معیار مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار تو یہ ہے کہ عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات سب کا رخ جو ہے انسان کا درست ہونا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ نہیں بلکہ پوری زندگی کا رخ بدلنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہاں پر امتحان لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہودوں کا امتحان لیا تو یہودی ناکام ہو گئے، مسلمان اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ آگے ایمان والوں کو صبر کا حکم دیا، یعنی پہلے تحویل قبلہ پر ایمان والوں نے صبر سے کام لیا، 16-17 ماہ تک اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیے کہ صبر تھا مسلمانوں کا۔
اور فرمایا کہ اب یہود کے طعن و تشیع اور اعتراضات پر بھی تم صبر کر لو، بلکہ اہل ایمان کو اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا، کبھی مال کے ذریعے سے ان کو آزمایا، کبھی جان کے ذریعے سے ان کو آزمایا۔ تو ایمان والوں کو بجائے افسوس کہ اللہ کے حکم کو دل و جان سے مان لینا چاہیے، اور جب بھی کوئی مصیبت پہنچے فرمائے کہ ان کو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد صبر کی فضیلت کے بعد فرمایا کہ دیکھو صفا اور مروہ جو شعائر اللہ میں سے ہیں، حج اور عمرے میں ان کی سعی کرنا ضروری ہے۔ جو مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں تھیں، کچھ صحابہ کرام جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دل کے اندر ایک خیال تھا کہ یہ صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں ہیں کہ دور جاہلیت کے زمانے کے اندر ان کے اوپر بت رکھا ہوا کرتے تھے، لوگ بت رکھتے تھے اور بتوں کو پوجنے کے لیے ان کو چلا کرتے تھے، لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ اب ہم مسلمان ہو گئے اور پھر بھی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ کے جو ہے صحیح کرو، ان کا طواف کرو۔ ان کے دل کے اندر خدشہ تھا پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خدشے کو نکال دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تو اللہ کے شاعر میں سے، تو اللہ کے اسلام کی نشانیاں ہیں یہ پہاڑیاں، لہٰذا دور جہالت کے اندر کسی نے بت رکھے بھی تھے تو ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس طرح اگر سوچا جائے تو کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو کیا نعوذ باللہ ہم کعبۃ اللہ کو بھی چھوڑ دیں گے پھر؟ تو یہ تو لوگوں کا فعل ہے، بلکہ اس میں اللہ کا کوئی حکم تو اس طرح کا نہیں تھا۔ آگے فرمائے کہ یہودیوں کے جس طرح عقائد اور اعمال مشکوک ہیں، اسی طرح ان کا کھانا پینا بھی مشکوک اور حرام ہے، اور مسلمانوں کے جس طرح عقائد اور اعمال خالص ہیں، اسی طرح ضروری ہے کہ ان کا کھانا پینا بھی ہر قسم کے حرام سے پاک ہونا چاہیے۔ اور عقائد اور اعمال اور کھانا وغیرہ یہ خالص تب ہو سکتے ہیں جب ہم شیطان کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور آگے حرام چیزوں کی کچھ تفصیل بتلائی گئی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور جو مردار جانور ہو خود بخود مر جائے، اور اسی طرح جو اللہ کے نام کے بغیر کوئی جانور ذبح کیا جائے یا کوئی چیز بانٹی جائے اللہ کے نام کے بغیر، یہ بالکل اسی طرح جیسے خنزیر کا گوشت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل بتا دی، یہ چیزیں بالکل حرام اور ناجائز ہیں۔ جیسے کہ آج کل مزاروں پر لوگ جاتے ہیں، بکرے لے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ذبح کرتے ہیں، ان کی منتیں باستے ہیں، تو یہ قرآن کی روح سے بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اور اس کے بعد یہودیوں کی ایک اور خصلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم میں رد و بدل کرتے تھے، جیسے قصاص وغیرہ کے اندر۔ یہودیوں کے حالانکہ کتاب کے اندر تورے کے اندر واضح احکامات دیے گئے تھے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے اس کو، لیکن یہ جب دیکھتے تھے کوئی خانزادہ ہوتا، کوئی بڑا ہوتا، کوئی رئیس ہوتا، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی بندہ قتل ہو جاتا، تو وہ قرآن کا حکم، کتاب کا حکم اس کو نہیں بتاتے تھے، کہتے نہیں بس اس کو تھوڑے سے پیسے دے دو، دیت دے دو، ادھر ادھر کر کے مسئلے کو حل کر لیتے تھے، اس پر قصاص جاری نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان خصلتوں سے بچنے کی اور قصاص میں برابری کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم یہودیوں کی طرح رد و بدل نہ کرنا قصاص کے اندر۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کوئی آزاد کسی کو قتل کرے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، کوئی غلام کسی کو قتل کرے تو غلام کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، کوئی عورت کسی کو قتل کرے تو عورت کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور آگے فرمائے کہ اس قصاص کے اندر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حیات رکھی ہے، زندگی رکھی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قصاص کے اندر یعنی بدلے میں جس کو مارا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو قصاصاً مارا جائے گا، اور اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ حالانکہ عقل نہیں مانتی ہے، عقل کیا کہتی ہے کہ ایک بندہ ایک کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، اس کے بچے بھی یتیم ہو گئے، بیوی اس کی بیوہ ہو گئی، اس کے سارا نظام ہی درم برم ہو گیا، اب اس کے بدلے میں دوسرے بندے کو قتل کیا جائے گا تو نقصان ڈبل ہوگا، اس کے بھی بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی جو ہے بیوہ ہو جائے گی، تو ایک کے بدلے میں دو قتل ہونا یہ عقل نہیں مانتی ہے، لیکن شریعت کہتے ہیں نہیں، اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے، اس کو قتل کرو، تم بدلہ اس سے لیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے اندر زندگی کیوں کہیے؟ اس لیے کہ جب اس کو قتل کریں گے تو جو دوسرے بندے ہوں گے وہ اس کا دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے، آئندہ کے لیے اس طرح کا اقدام نہیں اٹھائیں گے، کسی کو قتل کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے کہ اگر ہم سے کوئی خدا نخواستہ بندہ قتل ہو گیا تو ہمیں بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو اس طرح فرمایا کہ پھر بہت سارے لوگ قتل سے بچ جائیں گے، اس لیے قرآن نے کہا کہ اصل ہی قتل کے قصاص کے اندر اللہ نے تمہارے لیے زندگی رکھی ہے اور حیات رکھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر قصاص میں چونکہ جان کا معاملہ ہے اور جان کے بعد دوسرا مرحلہ فوراً شروع ہوتا ہے مال کا، اس لیے وصیت کا حکم دیا گیا ہے
اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم دیا کہ صاحب مال جسے اپنی موت کے قریب آ جائے تو فرمائے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کرے۔ جب تک قرآن کے اندر مال کے بارے میں احکامات نازل نہیں ہوئے تو اس وقت مال کے متعلق وصیت کرنا واجب تھی، لیکن سورہ نساء کے اندر چونکہ وراثت کے سارے احکامات موجود ہیں اب مال کے متعلق وصیت کرنا واجب تو نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے جتنے احکامات ہیں ان کی وصیت پھر بھی باقی اور واجب ہے۔ جیسے کہ ہمارے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاس ان کو لکھ کے رکھیں کہ ہم خدا نخواستہ مر جائیں تو ہمارے پیچھے جو ورثہ ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کس کس کا قرضہ دینا ہے، میرے اوپر کس کس کے قرضے ہیں۔ اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جتنی ہماری نماز قضا ہے ان کو لکھ کر رکھنا چاہیے، جتنے ہمارے روزے قضا ہیں ان کو لکھ کر رکھنا چاہیے، جتنے ہمارے تلاوت کے سجدے قضا ہیں ان کو لکھ کر رکھنا چاہیے، اگر ہماری زکوٰۃ قضا ہو گئی ہے رہتی ہے پچھلی وہ بھی لکھ کر رکھیں ہم، اگر ہم پر حج فرض ہو گیا تھا ہم نے حج ادا نہیں کیا تھا وہ بھی لکھ کر رکھیں۔ اس کو کہتے ہیں وصیت کا لکھنا۔ وصیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ تمہارے تکیے کے نیچے ہونے چاہیے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر اس کے اندر رد و بدل کرتے رہو، یہ خیال نہ کرو کہ ابھی ٹائم بہت ہے، کوئی ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے وصیت اس اعتبار سے واجب اور ضروری ہے۔ اور آگے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سے روزے کی اہمیت بتلائی، یعنی اہل ایمان کو مال یا جان سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال ہونا چاہیے، اور اس کے اندر فرمایا کہ اس کے اندر تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ روزے کا خیال رکھو۔ جیسے کہ یہودیوں نے روزے کے اندر رد و بدل کیا تھا، یہودیوں کے اوپر 40 روزے فرض تھے، لیکن وہ کرتے کیا تھے، جیسے ہی گرمی کے اندر روزے آ جاتے کہتے ہیں بس ابھی یہ گرمی ہے، یہ موسم سخت ہے، تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں یا پیچھے لے جاتے ہیں، جہاں دن بھی چھوٹے ہوں سردی ہو، اس طرح اپنی طرف سے انہوں نے جو ہے اللہ کے حکموں کو رد و بدل کر دیا۔ تو فرمائے کہ اہل ایمان والوں سے کہا جائے کہ تم اس طرح نہ کرنا۔ اور آگے حج کے احکامات اور اس کے ارکان، قربانی، احرام کے متعلق کافی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ مزدلفہ میں قیام، عرفات سے واپسی، منی میں ذکر اللہ کا اہتمام، دعا مانگنے کے آداب اور منی میں قیام کی مدت وغیرہ بڑی تفصیل کے ساتھ حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک اور خصلت بیان کی گئی ہے کہ یہود چونکہ خواہش پسند لوگ تھے، انہوں نے اسلام کو اگر اپنی مفاد کی چیز ان کو کوئی اسلام میں نظر آتی تو اس کو کر گزرتے، اگر کوئی فائدہ ان کو نظر نہ آتا تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں کرتے ہیں۔ اس کے یہاں پر ایک قصہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن السلام، یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے دل کے اندر تھوڑی سی یہودیت کو جھلک باقی تھی۔ وہ ایسے تھا کہ اس نے کہا کہ یہودیوں کے لیے اونٹ حرام تھا، ان کے دین کے اندر اونٹ کھانا حرام تھا، اور مسلمانوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے۔ تو انہوں نے دل کے اندر اپنا خیال یہ لایا کہ کھانا صرف جائز ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں کہ ضرور کھایا جائے اس کو، لہٰذا میں اس کو جائز سمجھتے ہوئے بھی کھاؤں گا نہیں۔ تو اس طرح یہودیت کے دین پر بھی عمل ہو جائے گا، مسلمانوں کے دین پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دل کے خیال کو بھی رد کر دیا۔ قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ کچھ یہودی کے دین پر عمل کریں گے، کچھ اسلام کے دین پر عمل کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام میں آ گئے تو پورے کے پورے آ جاؤ، ادھورے نہ آؤ۔ اور آگے پھر مرتد کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد یہودی تمہارے جان کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن ان کی دشمنی کے ڈر سے کہیں مرتد نہ ہو جانا، اسلام سے پھرنا نہیں۔ خیبر کے 12 یہودی جو بڑے بڑے عالم تھے انہوں نے ایک سازش بنائی تھی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے اندر یہ پھوٹ ڈالی جائے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر یہ روب بیٹھا ہوا ہے، دھات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو بھی مسلمان ہو جاتا ہے دوبارہ اسلام سے ہٹتا نہیں ہے، چاہے جا کے اس کو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ تو انہوں نے ایک مشورہ کر کے، میٹنگ کر کے ایسے کیا کہ صبح صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کے اندر آئے، مجلس میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھا، بڑی خوشی ہوئی، جی یہودیوں کے بڑے بڑے عالم مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن ان میں کہا تھا کہ صبح مسلمان ہو جائیں گے، پورا دن مسلمان کے ساتھ رہیں گے، جب شام ہو جائے گی ہم پھر جائیں گے، ہم کہیں گے بھئی ہم مسلمانوں کے اندر اچھا ہی کوئی نہیں دیکھتے ہیں، ہم دوبارہ یہودی ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا منصوبہ اس طرح بنایا تھا تاکہ مسلمانوں کو جو ہے اس طرح سے ورغلایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سازش بھی ان کی ناکام کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے اسلام کے اندر یہ حکم جاری کر دیا، جو ایک مرتبہ اسلام کے اندر آ گیا، اب دوبارہ اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جانا چاہتا ہے تو فرمائے کہ آسانی سے نہیں، سرتم سے جدا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ یہ اس وقت پھر اسلام کا قانون بنا گیا، قرآن کا قانون بنا گیا، تاکہ اس طرح کر کے اسلام کو مذاق نہ بنایا جائے۔ تو یہ مرتد کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آگے یسألونک عن المحیض،
حیض کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ حالت حیض میں مباشرت جائز نہیں ہے۔ یہود اس عورت کو بالکل الگ کر دیتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھانا، نہ پینا، نہ ہاتھ ملانا، بالکل الگ تھلگ جس کو حیض آتا تھا۔ اور نصارہ وہ پھر بالکل اس کو کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں تھے، یعنی اس کے ساتھ جمع کرنا بھی جائز سمجھتے تھے، اس کو کوئی برائی مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اسلام نے ایک حکم ہمیں دے دیا ہے، فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ اعتدال اور افراط و تفریط سے خالی دین اسلام ہے۔ اسلام نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ان اوقات کے اندر، ان ایام کے اندر عورت سے صرف مباشرت جائز نہیں ہے، باقی اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا وغیرہ، اس کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے وغیرہ، برتن دھلے ہوئے، یہ بالکل صاف ستھرے جائز ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ اور آگے اس کے بعد پھر طلاق کے بارے میں حکم ہے۔ اللہ کی نظر میں طلاق قابل نفرت چیز ہے۔ اللہ کے جتنے حلال کام ہیں، ان سب میں سے سب سے بری چیز اللہ کو جو لگتی ہے وہ نفرت جس سے آتی ہے، وہ ہے طلاق۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 200 طلاقیں لوگ دیا کرتے تھے۔ اسلام نے 3 طلاق تک اجازت دے دی، اس کے زائد کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور 1-2 طلاق کے بعد رجوع کی اجازت ہے، ہو سکتا ہے رجوع، لیکن 3 طلاق کے بعد اس کی کوئی صورت ہی نہیں کہ اس کو رجوع کیا جائے۔ اس کے بعد رضاعت کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، خواہ بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کر دیے ہیں۔ فرمائے کہ بچے کے دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچہ جو ہے 2 سال تک ماں کا دودھ پی سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال تک۔ تو امام اعظم کے ہاں 2 سال، امام شافعی کے ہاں زیادہ سے زیادہ 2.5 سال، اس سے اوپر پھر جائز نہیں ہے، بچے کے لیے دودھ حرام ہوگا۔ عورت پر عدت لازم ہے۔ عدت گزارنے کی 3 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد عدت کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ 3 صورتیں ہیں عدت گزارنے کی۔ اور اس عدت کے زمانے کے اندر فرمایا کہ نکاح تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ نکاح کا پیغام بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے عورت کی عدت چل رہی ہے، اس دوران نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، صریحاً اس کو نکاح کا دعوت دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اس پارے کے آخر کے اندر تعاون والوں کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس زمانے کے اندر ایک بستی کے اندر تعاون آیا تھا جس میں 10,000 لوگ جو ہے مارے گئے تھے۔ اور اس کے بعد اس سورۃ پارے کے بالکل آخری کے اندر حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کا جو ہے قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ طالوت و جالوت آپس کے اندر ان کا جہاد ہوا تھا، جھگڑا ہوا تھا، جس کے اندر پہلے نکلنے والے بہت سارے لوگ تھے، لیکن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، امتحان لیا۔ ان میں سے صرف 313 لوگ ایسے تھے جو لڑنے کے لیے تیار تھے جہاد کے لیے، باقی سارے کے سارے جو ہے امتحان میں ناکام ہو گئے تھے۔ تو یہ طالوت و جالوت کا قصہ بھی اس پارے کے آخر کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس پارے کا اختتام ہوا۔ آگے تیسرے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ کل سے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔